بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب الایمان، تو ترکیب اس طرح ہے: ھذا کتاب الایمان۔ ھذا مبتدا محذوف ہے اور کتاب الایمان اس کی خبر ہے، اور اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب الایمان ھذا، کتاب الایمان کو مبتدا بنائیں اور ھذا کو اس کی خبر بنائیں۔ اب یہ روز روز بتانے والی بات نہیں، جہاں بھی کوئی عنوان موضوع اس طرح آئے گا تو اس میں یہ دو ترکیبیں ہو سکیں گی۔ اچھا جی، تیسری نسب کی بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ اس کو فعل محذوف کا مفعول بھی بنایا جائے۔ خذ ھذا الکتاب، خذ کتاب الایمان، اس لحاظ سے یہ منصوب پڑھا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وحی کا باب گزرا ہے، کیف کان بدء الوحی، تو اسے کتاب کیوں نہیں بنایا جب کہ ہر چیز کا مدار وحی پر ہے، ساری تعلیمات کا مدار وحی پر ہے، ایمان کا مدار وحی پر ہے، تو اسے یہاں جس طرح کتاب الایمان کہا ہے وہاں کہتے کتاب الوحی، تو وہاں کتاب الوحی کہا ہے یا نہیں کہا؟ نہیں کہا، بلکہ باب قائم کیا ہے وحی کے آغاز کے لحاظ سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ آگے بخاری شریف میں آ رہا ہے کتاب الایمان اور اس کے بعد، اس سب کے لیے وحی کی حیثیت مقدمہ کی ہے، تو اس بنیاد پر اسے کتاب سے تعبیر نہیں کیا گیا، چونکہ ساری کتابیں جو بخاری میں ہیں ان سے مقدم ہے وحی، تو اگر اس پر بھی کتاب کا ٹائٹل دیتے تو پھر اس سے پہلے کوئی اور چیز مزید مقدمہ کے طور پر لانی پڑتی، تو اس واسطے اسے مستقل کتاب نہیں بنایا بلکہ باب سے ہی اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اور پھر آگے چونکہ کتاب الصلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سب کا مدار ایمان پر ہے، اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ قبول ہے، تو اس بنیاد پر مقدمہ کے بعد ساری جو بحثیں ہیں ان میں سے مقدم کیا ہے کتاب الایمان کو، اور اس میں باقی اگلا طریقہ سارا وہی ہے جو فقہ کے اندر ہے، یعنی کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، اور صرف ایمان، کتاب الایمان جو ہے یہ فقہ کی کتابوں میں نہیں آتی شروع کے اندر، تو انہوں نے اس وحی اور اسلام کی چونکہ جامع تعلیمات پیش کرنی تھی، اس بنیاد پر ایمان کو مقدم کیا، اور باقی آگے ترتیب جو ہے وہ فقہی ترتیب ہے جو اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جس کی بنیاد رکھی تھی۔ باقی کتاب کا جو لفظ ہے اس کے اندر پھر کئی احتمال ہیں، چونکہ ایک کتاب کئی ابواب کو جامع ہوتی ہے، کتاب میں آگے بہت سے ابواب ہوتے ہیں، پھر ابواب جو ہیں ان کی حیثیت نو جیسی ہوتی ہے،
باقی کتاب جو ہے وہ جائز ہے کہ یہاں پر اس کو بمعنی مکتوب بنایا جائے، کتاب بمعنی مکتوب، جس طرح کہ حساب بمعنی محسوب ہوتا ہے۔ تو کتاب مصدر ہے، کاتبہ یکتب، کتابۃ و کتابا، تو مصدر مبنی للفاعل بھی ہو سکتا ہے، مبنی للمفعول بھی ہو سکتا ہے، تو اس بنیاد پر یہ کتاب بمعنی مکتوب ہے۔ باقی یہ جو لفظ ہے ہمیشہ اس کا چونکہ لغت میں ایک قانون ہوتا ہے کہ یہ کاف تا اور با اس ترتیب کے ساتھ اکٹھے آ جائیں تو جہاں بھی آئیں جو معنی ہوگا اس میں جمع ہونے کا مطلب ضرور موجود ہوگا۔ یعنی یہ جو حروف ہیں اس ترتیب کے ساتھ جو بھی لفظ ہوگا اس میں جمعیت یعنی جمع ہونے کا معنی ضرور پایا جائے گا، اس کی جتنی گردانیں ہیں۔ اسی بنیاد پر کتیبہ، کشک والا کاف، تے یہ بے، آخر میں ہا مربوطہ، یہ لشکر کو کہتے ہیں عربی زبان میں کتیبہ، اور اس کی جمع ہے کتائب، کتیبہ کی جمع کتائب۔ تو اب لشکر میں جمعیت والا معنی پایا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہی صرف ہو تو اسے لشکر نہیں کہا جاتا، بلکہ بہت سے لوگوں کے اجتماع کو لشکر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جہاں اس کے مختلف استعمالات ہوں گے ان میں یہ چیز پائی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ جو اکثر نسخے ہیں بخاری شریف کے ان میں ہر کتاب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، اکثر نسخوں میں، یعنی یہاں تو سب میں ہے، آگے جا کر اکثر نسخوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کتاب کے آغاز میں لکھا ہے۔ اور آپ کو وہ عادات بخاری میں بھی بتایا تھا کہ جب ایک بار لکھتے لکھتے کہیں درمیان میں تعطل آ جاتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے دوسرے شہر منتقل ہو رہے ہیں یا بخار ہو بیمار ہو گئے ہیں، تو جب نئے سرے سے لکھنا شروع کرتے تھے، اگرچہ وہ کوئی نئی کتاب نہیں ہوتی تھی بلکہ جب رکا تھا سلسلہ تو وہ درمیانے کتاب میں رک گیا تھا، تو اب نئے سرے سے شروع کرتے ہوئے وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، اگرچہ نئی کتاب کا آغاز نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لکھا ہے اس کی بنیاد وہ حدیث ہے جو آپ کو پہلے آتی ہے۔ کون سنائے گا وہ حدیث؟ سناؤ۔ تو اس طرح یہ پڑھنا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ، کل امر ذی بال، ذی بال کی قید لگائی ہے کیونکہ معاذ اللہ اگر کوئی شراب پینے لگے اور بسم اللہ پڑھے تو یہ حرام ہے، یعنی ایسا کام کہ جو ذی شان ہو اس کے شروع میں حکم ہے، ورنہ بسم اللہ کی توہین لازم آئے گی۔ تو کل امر ذی بال، بال بمعنی شان ہے، ہر ذی شان کام۔ اچھا جی، اب آگے صفت ہے لا یبدأ فیہ ببسم اللہ، ایسا ذی شان کام جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے، یعنی یہ صفت ہے امر کی
اور ہے لا یبداؤ، لا یبداؤ، لم نہیں پڑھنا، لا یبداؤ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک یہ ترکیب کے لحاظ سے مبتدا آیا ہے، کل امر، آگے اس کی صفتیں، فہو اجزم، ہر وہ کام جو ذی شان ہو اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر اسے شروع کیا جائے تو وہ اجزم ہے، فہو اجزم، اجزم او اقطع، یہاں تک حدیث ہے، فہو اجزم او اقطع، کہ وہ یا تو ادھورا ہے یا ناقص ہے۔ تو اس بنیاد پر مومن کا یہ عقیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے لحاظ سے کہ ہر اچھا کام جو ہے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے گا۔ اب عبارت تو یاد ہے نا سب کو، لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اجزم او اقطع، کم از کم بسم اللہ والی حدیث تو آپ کو فر آنی چاہیے۔ تو یہ چونکہ آپ کافی پہلے سے مختلف شروحات میں کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، تو بحیثیت ایک محدث کے امام عینی نے عمدۃ القاری میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ ذمہ دار روایت ہے راوی کے لحاظ سے۔ یہ الفاظ آپ پکے کر لیں کہ کل امر ذی بال دو فیہ، اس میں یعنی صرف بسم اللہ نہیں، پورا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اجزم او اقطع۔ تو یہ تبلیغ کے لحاظ سے تقریر میں لوگوں کو اس کے لحاظ سے بھی وضاحت کریں کہ یہ ایک شرعی حکم ہے جس کی بنیاد پر حصول برکت کے لیے، جبکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو وہ کام شروع کر رہا ہے اس میں اتمام ہو، تکمیل ہو، تو مومن کو یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میں نے بسم اللہ پڑھ لی تو یقیناً یہ کام مکمل ہوگا۔ آگے کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مثلا کوئی اس نے مکان بنانا ہے جس پر کئی مہینے لگنے ہیں، یا اس نے کھانا کھانا ہے جس پہ 5-10 منٹ لگنے ہیں، تو اس کے اندر بھی تو تکمیل مطلوب ہے کہ درمیان میں بیمار نہ ہو جائے یا قے کا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر صرف ذی بال کام ہو تو اس کے آغاز میں حکم ہے کہ حصول برکت کے لیے، بعض فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں، یقین رکھتے ہوئے کہ اس پر برکت مرتب ہوگی اور میرا یہ کام اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آغاز میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی تو پھر ہر کتاب سے پہلے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یا پھر جو درمیانے کو تو آیا ہوا ہے؟ تو اس کا امام عینی نے جواب دیا، کررہا لزیادۃ الاعتناء علی التمسک بسنت، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بار بار تکرار کیا، کیونکہ برکت جتنی ہو اتنی اچھی ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ اس کا زیادہ اہتمام مقصود تھا، اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کتاب کے آغاز میں اس کا ذکر کیا۔ کتاب الایمان جو ٹائٹل ہے، اس میں لفظ کتاب کی بحث تو ہو گئی، اب جو مضاف الیہ ہے اس کی بحث جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان کا جو لغوی معنی ہے یہ مصدر ہے، یعنی امن دینا۔ زمخشری نے یہ کہا کہ ایمان جو ہے وہ امن سے افعال ہے، جس طرح کہ اکرام افعال ہے، مصدر ہے، احرام
تو ایسے ہی ایمان یہ امن سے مشتق ہے، امن دینا۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کے دائمی عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ یعنی مومن گناہوں کی وجہ سے معاذ اللہ جہنم میں جا تو سکتا ہے مگر ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ ایمان نے اس کو امن دے دیا ہے۔ امن کس سے دیا؟ ہمیشہ رہنے سے، جانے سے امن نہیں۔ اگر اللہ معاف کر دے تو بھیجے بغیر جہنم میں اس کو جنت لے جائے، لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم جا سکتا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ اس کو بچاتا ہے کہ دائمی طور پر جہنم میں نہ رہے، اور پھر جب ایمان کامل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے بھی جہنم میں نہ جائے۔ اور اوروں کو کیسے امن دیتا ہے کہ یہ جب ایمان لے آیا تو اس نے اوروں کو یہ واضح کر دیا کہ تم میرے ہاتھ سے محفوظ ہو، میری زبان سے محفوظ ہو، تجھے میری طرف سے امن دے دیا گیا ہے، تم مأمون ہو کہ تمہیں امن دیا گیا۔ تو اس بنیاد پر ایمان کا معنی ہے امن دینا، خواہ اپنے آپ کو دینا یا اوروں کو دینا۔ اپنے آپ کو دینا جہنم کے دائمی عذاب سے، اور اوروں کو اپنے ہاتھ یا زبان سے جو تکلیف ہے اس کے لحاظ سے گارنٹی دے دینا کہ چونکہ میں مومن ہوں، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس واسطے میں امن والا ہوں۔ یہ لغوی ایمان ہے۔ ایمان کی جو شرعی تعریف ہے وہ بھی سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اصل تو شرعی ایمان جو ہے اس پر مدار ہے۔ تو شرعی ایمان ہے هو التصدیق بما علم مجیء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار لکھ لو پھر اس کی بات کرتے ہیں۔ وَالتصدیق بما علم مجیء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتاً اجمالا فیما علم اجمالا وتفصیلا فیما علم تفصیلا۔ اجمالا فیما علم اجمالا وتفصیلا فیما علم تفصیلا۔ ایمان کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، ایمان لغوی اور ایمان شرعی۔ ایمان شرعی کیا ہے؟ هو التصدیق، تصدیق کرنا، یعنی جب کوئی ایمان لا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تصدیق کرنا۔ کس چیز کی؟ بما، ہر اس چیز کی، علم مجیء الرسول به، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کو لانا، اس کے بارے میں جس کا لانا بھی معلوم ہے کہ آپ یہ بھی چیز شریعت میں لائے ہیں، یہ بھی لائے ہیں، یہ بھی لائے ہیں، اس سب کی تصدیق کرنا۔ والتصدیق بما علم مجیء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتاً، کہ جس کا آنا، جس کو لے کے آنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو لانا علم ضروری سے معلوم ہے، کیونکہ کچھ تو ایسی بحثیں ہیں کہ جو سال ہا سال کے بعد جا کر پتہ چلتی ہیں، اور ادھر جس نے ایمان لانا ہے اس نے تو اسی وقت ایمان لانا ہے، اور ابھی جو ہے وہ آگے کہیں جا کے پھر پڑھائی شروع کرے گا۔
تو ایمان ابھی لانا ہے، اس واسطے جس کا آنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز لائے ہیں وہ معلوم ہو بدی طور پر، آگے دو قسمیں ہیں، اجمالاً فی ما علم اجمالاً، یہ جو تم ایمان مجمل اور ایمان مفصل، سب کو یاد ہے نا ایمان کی صفتیں، تو ایمان مجمل یعنی جن کے بارے میں اجمالاً معلوم ہے ان کے بارے میں اجمالی طور پر تصدیق کرنا، اور جن چیزوں کے بارے میں تفصیلاً معلوم ہے ان کے لحاظ سے تفصیلاً تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ تو ایمان کے اندر پھر دو صورتیں ہیں ایمان شرعی میں، کہ ایمان شرعی ایک تو یہ ہے کہ ایمان مجمل، اور دوسرا ہے ایمان مفصل، تصدیق کرنا۔ تو ایک ہوتا ہے جاننا اور دوسرا ہوتا ہے ماننا۔ تو یہاں پر جو تصدیق ہے اس سے مراد منطقی تصدیق نہیں ہے، جو منطق میں تصور اور تصدیق کی تعریف پڑھائی جاتی ہے، یعنی یہ جو ہیں مختلف قسم کی اصطلاحات، منطق تو کیا، فقہ کی اصطلاحات بھی بعد میں بنی ہیں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت فقہی اصطلاحات میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھی۔ اصول حدیث کی اصطلاحات بھی بعد میں بنی ہیں، اس وقت اصول حدیث کی اصطلاحات بھی موجود نہیں تھی۔ تو جو قرآن اتر رہا تھا تو اس کو سمجھنا ماننا اس وقت معاشرے میں جو لغت میں مانا تھا اس چیز کا، اس کے لحاظ سے تھا، اور پھر اس کو آگے شریعت کے تابع کیا گیا کہ یہ ماننا کس کس چیز کا ہو اور کس قدر ہو۔ اس بنیاد پر یعنی وہ جب قرآن اتر رہا تھا تو ہو سکتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کو نہ تصور کی تعریف آتی ہے نہ تصدیق کی تعریف آتی ہے، اور آگے ایمان تب ملتا ہو جب اس کو منطقی تصدیق آتی ہو، تو یہ پھر آگے کئی الجھنیں بن جاتی۔ تو اس معاشرہ کے اندر عربی زبان میں ایمان کا جو لغوی معنی تھا اسی کو پھر آگے شرعیات کے ساتھ منسلک کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، تصدیق کرنا۔ تصدیق کرنا یعنی صرف سچا جاننا کافی نہیں ہے، سچا ماننا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں جدا جدا ہیں، اور ان پر بھی بہت سے مسائل آج جو ہیں اختلاف کا شکار ہیں، یہ فرق نہ جاننے کی وجہ سے۔ جاننا اور ہے اور جاننے کے ساتھ ماننا، صرف جان لینا کافی نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو معرفت تو تھی مگر مومن نہیں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے مانتے نہیں تھے، جانتے تھے مگر مانتے، تو اس واسطے جاننا کافی نہ ہوا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آئے ان کے پاس وہ جنہیں پہلے سے وہ جانتے تھے تو کیا کیا، کفروا بہ، ماننے سے انکار کر دیا۔ جانتے تھے مانتے نہیں تھے، تو صرف جاننا ایمان کے لیے کافی، جاننے کے ساتھ ماننا
اچھا جی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو ان پہلے تو جنگوں میں فتح کے لیے بھی سرکار کا نام لیتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، مقابل جو تھے ان پر فتح کے لیے یہ کہتے تھے کہ اے اللہم انصرنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو جاننے کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اس بنیاد پر جاننا فائدہ نہ دے سکا، کیونکہ آگے قرآن کہتا ہے کفروا بھی، یہ نہیں کہ جاننے کا کچھ لحاظ کر لیا جائے اور کفر کا اطلاق نہ کیا جائے۔ اور یہ جو ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، یہ طاہر القادری جب نیا نیا اترا تھا میدان میں تو اس نے یہاں پر ترکیب کے لحاظ سے یہ غلطی کی، اس کی کتابوں میں چھپی شاید ابھی بھی ہو، کیونکہ پہلے نسخوں میں ہم نے اس وقت اعتراض کیا تھا تو کئی چیزیں انہوں نے پھر وہ صحیح کی ہیں، لیکن پرانوں میں اسی طرح ہے۔ اس نے کہا فلما جاءہم، فلما کو جاءہم تک شرط بنایا، کافرو کو فلما جاءہم ما عرفوا، ما عرفوا کو جزا بنایا کہ جب آئے ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے نہ پہچانا۔ اب یہ ترجمہ جو ہے یہ خود قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ پہچانتے ہیں یہود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی ہونا یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں جو ہوا تو یہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ یہ معرفت یہود کو تھی۔ اب یعنی گرامر نہ آنے کی وجہ سے کتنی خرابیاں لازم آتی ہیں کہ اب جا کا فاعل بنانے کے لحاظ سے بھی پھر تکلف کرنا پڑے گا کہ کون فاعل ہے جا کا۔ اصل میں جا کا فاعل ہے ما عرفوا، کہ جب وہ آئے جنہیں وہ پہچانتے تھے۔ اب آگے جزا ہے کفروا بھی، یعنی ما عرفوا جزا نہیں ہے بلکہ کفروا جزا ہے، کہ جب وہ آئے جنہیں وہ پہچانتے تھے تو آگے کفروا بھی انہوں نے ان کا انکار کر دیا معاذ اللہ۔ اچھا جی، تو اس اصول پر آپ دیکھیں کہ آج مثلا کوئی ہندو جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتا ہے، کوئی سکھ لکھتا ہے، کوئی نصرانی لکھتا ہے، تو یہ نعت لکھنا اس کا عند اللہ اور عند الناس اسے اس لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ کل اسے کچھ تخفیف ہو جائے، کیونکہ جانتا تو ہے مانتا نہیں ہے۔ جانتا ہے تو پھر ہی تو نعت لکھ رہا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ اسی میں لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، دیکھو سکھ ہو کے یہ اس نے جب نعت لکھی ہے تو پھر اس کو ماننا چاہیے، یہ بڑا اچھا ہے۔ یعنی اس لحاظ سے اچھائی ہے کہ وہ معاذ اللہ گالیاں تو نہیں دے رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کر رہا ہے، مگر یہ کہ نہیں کہ تم اس کے بارے میں اپنے اندر کوئی نرم گوشہ پیدا کر لو کہ وہ سکھ جو نعت پڑھتے ہیں عد مومن ہوتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات، وہ ٹوٹل کافر ہے، خواہ ہندو ہو سکھ ہو کوئی بدعقیدہ ہو۔ اب نعتیں تو مرزا قادیانی کا بھی پورا دیوان ہے، پورا دیوان اس نے لکھا ہوا ہے، تو مگر جانتا تھا مانتا نہیں تھا۔ تو یہ ہے ایک اصول کہ تصدیق یہ ہے جاننے کے ساتھ ماننا، اور تصدیق ہو تو ایمان آتا ہے، تصدیق نہ ہو تو ایمان نہیں آتا۔ اس واسطے ایمان کی تعریف میں صرف جاننا نہیں رکھا گیا بلکہ تصدیق رکھی گئی ہے، اور وہ تصدیق منطقی نہیں، وہ تصدیق شرعی ہے، جس کی بنیاد پر
یہ ہوگا، چونکہ یعنی یہ ہمیں کہ اس زمانے میں ابھی جب اترا ہے قرآن تو یہ تو اصطلاحی جو مختلف چیزیں تھیں نہیں، تو ان کا کیسے ان کو مکلف بنایا جا سکتا تھا کہ تم جو ہے وہ اس طرح کرو اس طرح کرو. جو لغت کے لحاظ سے استعمالات تھے اس کو آگے پھر شریعت نے بڑھایا کہ ماننا ہے دل سے، آگے کس کس کو ماننا ہے یہ چیزیں پھر ساتھ بتائیں کہ جو کچھ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور اس کا آنا بداہتاً معلوم ہے، اجمالاً پر اجمالاً ایمان لانا ہے، تفصیلاً پر تفصیلاً ایمان لانا ہے. تفصیلاً ایمان لانا ہے تو اس لحاظ سے مثلا نماز ہے کہ یہ فرض ہے، اس پر تفصیلاً ایمان لانا فرض ہے. تفصیلاً میں پھر اس کے اوقات ہیں، رکعات کی تعداد ہے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اجمالاً مثلاً عذاب قبر ہے تو اب اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بدیہی نہیں، تو اس بنیاد پر اجمالاً اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اچھا جی، اب یہاں پر آپ یہ فرق جان سکتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے ایمان ابی طالب کے مسئلے پر کہ انہوں نے تو یہ شعر بھی لکھا یہ شعر بھی لکھا، اور یقیناً وہ شعر ہیں، ایک لمبا قصیدہ ہے، وہ سارا جاننا ہے، ماننا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مانے، بحیثیت نبی مانے، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانے. تو جس طرح آج یعنی وہ جو کوئی سکھ لکھ رہا ہے یا ہندو لکھ رہا ہے تو بڑی شان لکھے، یا مرزا قادیانی بڑی شان لکھے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ شرعاً ان کو مومن بھی مانا جائے. تو وہ ساری جو باتیں تھیں ان میں معرفت تھی، اور صرف معرفت ایمان نہیں ہے، بلکہ پھر یہ جو ہم نے محبت اہل بیت سیمینار کے اندر ایوان اقبال میں اعلی حضرت کا وہ پیرا پیش کیا کہ جسے معرفت نہ ہو وہ نہ مانے، یہ معمولی بات ہے، اور جسے معرفت ہو پھر بھی نہ مانے تو یہ معاملہ سخت ہے. اس بنیاد پر پھر وہ یعنی ساری حدیثیں ہیں بخاری کی، یا تو لوگ جو ہے آگے سے شعر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو شعر یہ ہے کہ انہوں نے دفاع کیا، خدمت کی، یہ ساری چیزوں کو مانتے ہوئے مومن دیکھتا ہے کہ کیا جاننے کے ساتھ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا ہے. اشعار سے معرفت ثابت ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی یہ بھی شان ہے، ان کی یہ بھی شان ہے، ان کی یہ بھی شان ہے، ان کا دین سچا ہے، یہ ساری معلومات ان کو ہیں. لیکن آگے جو بخاری کی مسلم کی ساری حدیثیں ہیں، جب کہا کہ کلمہ پڑھو اور انہوں نے انکار کیا، تو یہ تھا کہ جاننے کے باوجود ماننے سے انکار کیا. اچھا جی، کیونکہ اسی قصیدے کے یہ اشعار بھی ہیں، فدعوتنی وعلمت انک صادق، آپ نے مجھے دعوت دی اور میں جانتا ہوں کہ آپ سچے ہیں. وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلَ أَمِينًا، تم اعلان نبوت سے پہلے بھی سچے تھے اور امین تھے. یعنی اس طرح کے وہ سارے اشعار معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، اور آگے معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. اچھا جی، تو ایمان کے لیے نہ تصدیق لغوی کافی ہے نہ تصدیق منطقی کافی ہے، بلکہ پھر تصدیق شرعی ضروری ہے. اگرچہ لغوی تصدیق ہو، منطقی تصدیق ہو، لیکن شرعی نہ ہو تو
ایمان کا حکم نہیں لگایا جائے گا، مگر اس شرع تک پہنچنے کے لیے جو معاون ہے وہ تصدیق لغوی ہے، کہ اس ماحول میں جو اس کا معنی سمجھا جا رہا تھا تصدیق کا، اس کے لحاظ سے۔ اب ایمان جو ہے جتنا اہم ہے اتنا ہی اس میں اختلاف زیادہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اس کے اندر شروع سے ہی بہت سے مذاہب ہیں۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان ہے، جس میں اصل ایمان صرف تصدیق ہے، باقی دو شرطیں ہیں۔ اس واسطے مشہور ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نزدیک، ہم احناف کے نزدیک ایمان بسیط ہے۔ ایمان بسیط وہ ہوتا ہے جس کی کوئی جز نہ ہو، جس کی کوئی، وہ بسیط ہے، یعنی عمل ایمان کی جز نہیں، چونکہ ایمان ہے ہی بسیط، وہ تصدیق قلبی ہے، اس میں عمل کا کوئی، نفس ایمان میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی جب ایک غیر مسلم نے تصدیق کر دی، اگرچہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور عمل نہیں ہوا اسلام کے مطابق، لیکن اس نے تصدیق کر دی ہے، تو پھر ایمان پایا گیا۔ عمل جو ہے وہ ایمان کی جز نہیں ہے، اقرار ایمان کی جز نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار شرط ہے کہ کسی پر اسلامی احکام تب لگیں گے جب زبان سے اقرار کرے گا، لیکن ایمان میں جز نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ یہ بھی پکا یاد کر لو، ایمان کیا ہے؟ اور بسیط وہ ہوتا ہے جس کی کوئی جز نہ ہو۔ تو یہ تقریر کرتے وقت بھی پھر آپ نے ذہن میں رکھنا، جس طرح کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا جز ہے، یا فلان چیز جو ہے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ایمان تو ہے ہی بسیط، اس کا کوئی جز یا حصہ، ایمان بسیط ہے، اس کا کوئی جز یا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دورہ حدیث پڑھ کے بھی جب تقریر کریں گے تو کوئی جو سننے والا ہے وہ اسی سے اندازہ لگا لے گا کہ اس کو تو ابھی تک یہ بھی پتہ نہیں کہ کس چیز کی جزیں ہوتی ہیں اور کس کی نہیں ہوتی، اور یہ بڑا اپنے وثوق کے ساتھ مفتی مناظر بن کے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ایمان کا یہ جز ہے، ایمان تحفظ ناموس رسالت ایمان کا جز ہے، لہذا ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ایمان تو بسیط ہے، ایمان کی کوئی جز نہیں ہے۔ جز ماننا، اس پر بڑی جنگ ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی اور دیگر کی۔ مثلا جو جز مانے ایمان کو، عمل کو ایمان کی جز مانے، تو جب ایک نماز بھی اس نے نہ پڑھی تو جز فوت ہو تو کل فوت ہو جاتا ہے۔ ایک نماز نہ پڑھی تو پھر ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نماز والی جز نہیں پائی گئی۔ تو کل کا تو یہ قانون ہے کہ اجزاء ہوں تو کل ہوتا ہے، اذا فات الجز فات الکل، جب جز فوت ہو جائے تو کل بھی فوت ہو جاتا ہے، اور جز دیکھتے دیکھتے فوت ہو گیا۔ تو کیا اب اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی؟ کیا اس پر تجدید ایمان لازم آیا؟ تو یہ احناف کا موقف ہے کہ ایمان بسیط ہے، عمل ضروری بڑا ہے، مگر
وہ خارج ہے ایمان سے، نفی اس کی بھی نہیں، وہ بہت اہم ہے مگر ایمان کی جز نہیں ہے، کیونکہ ایمان بسیط ہے۔ کیونکہ اگر جز مانے تو پھر بہت سی آیات کا انکار لازم آتا ہے، بہت سی آیات کا۔ اچھا جی، مثال کے طور پر 26ویں پارے میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں میں سے دو طائفے آپس میں لڑ پڑیں، اب اس لڑائی میں ہو سکتا ہے کتنے قتل ہو گئے ہوں، کبیرہ گناہ ہو گیا ہو، لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے من المومنین، یعنی ایمان عمل کی نفی سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی، عمل کی نفی سے ایمان کی نفی۔ اس بنیاد پر ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب فاسق و فاجر تو ہے مگر کافر نہیں ہے، فاسق و فاجر تو ہے مگر کافر نہیں ہے۔ اور اگر جز مانا ہوتا ایمان کو، عمل کو ایمان کا، تو پھر ایک گناہ کبیرہ کرنے سے بھی ایمان سے نکل جاتا، کافر بن جاتا۔ تو ہم عمل کو ضروری بہت سمجھتے ہیں مگر ایمان کی جزو نہیں ہے۔ اس کو دوسرا بیان کیا جاتا ہے شطر نہیں ہے، شطر نہیں شرط ہے، شطر کہتے ہیں جز کو، کہ عمل ایمان کی جز نہیں ہے، شرط ہے، یعنی ایمان آگے کامل ہونے کے لحاظ سے اور مختلف شعبات کے لحاظ سے۔ تو یہ ہے کہ جز ہم کیوں نہیں مانتے ان چیزوں کو، کہ اذا فات الجز فات الکل، تو اس صورتحال کے اندر پھر بہت سی خرابیاں لازم آئیں گی۔ اس واسطے اہل سنت کا ابتدائی طور پر اختلاف ہے معتزلہ سے اور خوارج سے، یعنی سنی اور خارجی میں فرق کیا ہے؟ سنی عمل کو ایمان کی جز نہیں مانتا اور خارجی عمل کو ایمان کی جز مانتا ہے۔ اس واسطے خوارج کے ہاں تکفیر زیادہ ہے کہ جب کو کسی کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ عمل نہیں کیا، وہ فٹ کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا، کیونکہ جب جز فوت ہو جائے تو کل فوت ہو جاتا۔ اس واسطے خوارج بنیاد سے ہی اپنے سوا کسی کو مومن مانتے ہی نہیں۔ یہ وجہ ہے، یعنی یہ داعش اور القاعدہ اور طالبان اور اس طرح کی صورتحال میں یعنی فوری طور پر کسی کو مرتد قرار دے دینا، کافر قرار دے دینا، اب یہ کر دو وہ کر دو، کہ اس کے کلمے کا اعتبار نہیں چونکہ اس نے یہ کر دیا ہے۔ تو اصل میں پیچھے وہ سوچ ہے کہ جو خوارج کی ہے کہ جب عمل کی نفی ہوگی تو ایمان کی نفی ہو جائے گی، اور جب ایمان کی نفی ہو جائے گی تو پھر اب وہ آزاد ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے مومن نہیں مارا، ہم نے تو کافر مارا، اگرچہ وہ کتنا ہی حاجی، نمازی، متقی، حافظ، قاری، عالم اور عقیدہ اس کا صحیح ہے، لیکن جب ایک عمل نہ پایا گیا تو خوارج کے ہاں وہ کافر ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن کو نہیں مار رہے، ہم تو معاذ اللہ کافر کو مار رہے ہیں، جو اصل یعنی داعش کا نقطہ نظر ہے۔ تو معتزلہ جو ہیں وہ خوارج کے ساتھی ہیں اس بات میں کہ عمل ایمان کا جزو ہے، وہ بھی جزو مانتے ہیں، لیکن ان میں اور خوارج میں فرق یہ ہے کہ جب جز فوت ہوتا ہے تو کل فوت ہوتا ہے۔ اب یہ تو
انہیں بھی کہنا پڑتا ہے، اور وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ جز فوت ہوتا ہے تو پھر کل فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ معتزلہ منزلہ کے قائل ہیں۔ منزلہ، کیا منزلہ؟ کہ ان کے نزدیک مومن اور کافر کے درمیان ایک ایریا ہے۔ خوارج کے نزدیک تو یہ ہے نا کہ جب بھی مومن نہیں رہا تو کافر بن گیا۔ معتزلہ کہتے ہیں مومن نہیں رہا کافر بھی نہیں بنا۔ یعنی انہوں نے ایک ایسی سٹیٹ درمیان میں رکھی ہوئی ہے ان دو ایریوں کے کہ جہاں کوئی بھی حکم نہیں لگتا، نہ ایمان کا نہ کفر کا۔ مومن نہیں، یعنی ان کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک، جب کسی نے نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا؟ مومن نہ رہا۔ آگے کیا اسے کافر سمجھے؟ وہ کہتے ہیں کافر بھی نہیں ہوا۔ خوارج کے نزدیک کافر ہو گیا، مگر معتزلہ کے نزدیک کافر نہ ہوا مگر مومن بھی نہ رہا، اور اہل سنت کے نزدیک مومن رہا اور کافر نہیں ہوا، صرف فاسق و فاجر ہوا مگر ایمان کی نفی نہیں ہوئی، کیونکہ ایمان بسیط ہے۔ یہ جز کی نفی سے کل کی نفی کا یہاں قانون نہیں چلتا، جز ہوتی تو پھر چلتا۔ ایمان کیا ہے؟ بسیط ہے۔ اب یہ ساری زندگی کے لیے خلاصہ ہے، تمہارے لیے میں نچوڑ یہ پیش کر رہا ہوں کہ خوارج سے بنیادی ہمارا اختلاف اس ایمان کے مسئلے میں ہے، اور وہی بڑا اختلاف ہے۔ معتزلہ سے ہمارا بنیادی اختلاف ایمان کے مسئلے پہ ہے، اور یہ ایمان کے اندر جو اختلاف ہے کہ کسی کو مومن کب ماننا ہے، یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ تو مطلب یہ بنا خلاصہ میں کہ اہل سنت کے نزدیک تکفیر کے مواقع بڑے تھوڑے ہیں، اور ان کے نزدیک، دونوں کے نزدیک تکفیر قدم قدم پہ ہے، خواہ معتزلہ ہوں خواہ خوارج ہوں۔ یعنی معتزلہ اس معنی میں کہ مومن تو نہیں نہ مانتے، اگرچہ کافر نہیں مانتے لیکن مومن بھی نہیں مانتے، تو عدم ایمان کے۔ اور خوارج جو ہیں اصل ان کا عقیدہ پھر تکفیر والا زیادہ ہے کہ وہ تکفیری ہیں، کہ ہر جز جب بھی کوئی کسی نفی ہوئی یہ عمل کے لحاظ سے تو وہ فٹ کہیں گے کہ اب یہ بندہ تو مومن نہیں رہا، جبکہ اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ تکفیر میں جلدی نہیں کرتے، اور یہ عمل کی نفی سے تکفیر نہیں کرتے، چونکہ تصدیق ہے اور وہ بسیط ہے۔ تصدیق کا کوئی جز نہیں ہے کہ نفی ہو تو کہا جائے کہ اب عمل جو ہے، یعنی ایمان کا بھی کوئی جز نہیں، تصدیق کا بھی کوئی جز نہیں، چونکہ ایمان تصدیق ہے۔ اب یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاہر القادری کا مبلغ علم کتنا زیادہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب کا نام ہی اجزائے ایمان رکھا۔ اجزائے ایمان یعنی ایسی چیز جس کی جز ہوتی ہی نہیں، اس کے اجزاء، یعنی اپنی اس کتاب میں جس میں اس نے یہ جو توحید، رسالت، شہادتین جو ہے وہ ذکر کیا، ارکان اسلام جن کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا نام رکھا اجزائے ایمان۔ اور اب دیکھو یعنی کس قدر جہالت ہے کہ جس پر اتنی تابعین کے زمانہ سے لے دے ہوئی اور جس پر اتنی خرابیاں لازم آتی ہیں جز ماننے سے، اور امام ابو حنیفہ کا ترہ امتیاز ہے کہ ایمان کا جز نہیں ہے، اور یہ حضرت صاحب نام ہی لکھ رہے ہیں اجزائے ایمان۔ تو اب نام کیا رکھنا چاہیے؟ نام ارکان ایمان یا شعبہ جات ایمان، تو اس وجہ سے جز نہیں لازم آتا، اس وجہ کے لحاظ سے پھر تکفیر جو ہے وہ لازم نہیں آتی۔ ایمان بسیط ہے ماننا، آگے کس کس کو ماننا وہ سارا اس کے ساتھ اس کے ارکان ہیں۔
اور ماننا محض بسیط چیز ہے، اس کے اندر کوئی تجزی نہیں ہے۔ معتزلہ بھی جز مانتے ہیں اور خوارج بھی جز مانتے ہیں، تو ان پر یہ لازم ہے کہ جب جز کی نفی ہوتی ہے تو پھر کل کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک جب کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو مومن نہیں رہتا مگر کافر بھی نہیں بنتا۔ یہ ہے منزلہ۔ اسے یاد رکھنے کے لیے آپ لفظ معتزلہ ذہن میں رکھیں، تو اس میں جو معتزلہ میں زے اور لام ہے، اس طرح منزلہ، تو یہ منزلہ والے ہیں، معتزلہ منزلہ کے قائل ہیں۔ اور خوارج جو ہیں وہ پھر ڈائریکٹ جب مومن نہیں رہا تو پھر کافر بنے گا، کیونکہ درمیان میں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کے لحاظ سے اہل سنت اور دیگر کا بنیادی اختلاف ہے، اور اس میں پھر جا کر آگے اصل مسئلہ جہاں سیریس ہوتا ہے وہ جب امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہا ان کے ساتھ جو محدثین کا اختلاف ہے اور جو شوافع کا اختلاف ہے، وہاں جا کر پھر یعنی یہ فرق جاننا، کیونکہ محدثین بھی اہل سنت ہیں، شوافع بھی اہل سنت ہیں، اور جز یہ بھی مانتے ہیں، یعنی امام صاحب سے محدثین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب بسیط مانتے ہیں اور محدثین جز مانتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو شروع ہو رہا ہے باب، امام بخاری سارے دلائل اس پر دیں گے کہ یہ ایمان کی جزیں ہیں، اور ایسے ہی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مذہب ہے کہ ایمان کی جزیں ہیں۔ تو اس سے ہم پھر فرق اگلے سبق میں بیان کریں گے کہ یہ جز ماننا کس معنی میں ہے، اور ان کا خوارج اور معتزلہ کا جز ماننا کس معنی میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ محدثین اور شوافع جز ماننے کی بنیاد پہ خارجی بن جائیں اور ان پر بھی وہ قانون لگے اذا فات الجز فات الکل، حالانکہ یہ تو اہل سنت ہیں اور ان کے لحاظ سے بندہ گناہ کبیرہ سے کافر نہیں ہوتا، لیکن جز کے قائل ہیں۔ تو اس بنیاد پر اگلے سبق کے اندر یہ ہوگا۔ یہ نجیب اللہ وغیرہ یہ سارے حیران ہے کہ پتہ نہیں کی سن کے مرنا ہے دنیا سے، کہ اب یہاں بھی اختلاف ہے، ایمان کے اندر ہی اختلاف ہے، تو جانا کدھر ہے؟ خود ایمان میں ہی، اور پھر آگے اہل سنت کے اندر محدثین، اور یہ خود امام بخاری دوسری طرف ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ بسیط مان رہے ہیں، امام بخاری پورا زور لگائیں گے، اپنے دلائل دیں گے کہ ایمان کی یہ بھی جز ہے، ایمان کی یہ بھی جز ہے، ایمان کی یہ بھی جز ہے، لیکن خارجی نہیں بنیں گے، رہیں گے پھر بھی اہل سنتی۔ تو یہ یعنی اصل محض ترجمہ کرنا ہو تو وہ تو ترجمہ تو اب بخاری ترجمے والی چھپی ہوئی ہو تو منٹ لگے گا کہ آپ پورا باب پڑھ جائیں گے، لیکن ابھی آپ نے تو کتاب الایمان کا ٹائٹل جو ہے اس میں ایمان مضاف الیہ جو ہے اس کے اندر ابھی بحث جاری ہے، اور یہ کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے کہ سارے دین کا ایمان پر مدار ہے۔ تو ایمان کی تفصیلات اور آگے ایک عالم دین دوسروں کو تب سمجھائے جب اسے خود پتہ ہو اور اس کے شعبہ جات اور بحث کو جانتا۔ تو یہ جتنا پڑھا یہ اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے تو پھر اگلا سمجھ آنا ہے، ورنہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اچھی طرح اس کو یاد کریں۔ اب یہ دورہ حدیث بھی ہے اور علم کلام اور تخصص فی العقیدہ کا سبق بھی، بنیادی سبق یہی ہے کہ جو آپ اب پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔
استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا شافی الامراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید